اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب بیان انه لا يدخل الجنة الا المؤمنون وان محبة المؤمنین من الایمان وان افشاء السلام سبب لحصولها۔ یہ باب ہے اس بات کے بیان میں کہ جنت میں صرف مومن داخل ہوں گے، اور اس کے بیان میں کہ مومنین سے محبت رکھنا ایمان کا ایک حصہ ہے، اور سلام کو رواج دینا محبت کا سبب ہے۔ اس سلسلے میں حضرت امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت دو سندوں سے ذکر کیے۔ فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جب تک تم ایمان نہ لاؤ گے جنت میں نہیں جاؤ گے، اور مومن اس وقت تک نہیں ہوگے جب تک آپس میں محبت نہیں کرو گے۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اس وقت تک مومن یعنی مومن کامل نہیں ہوگے جب تک آپس میں محبت نہیں کرو گے۔ اولا ادلکم علی شیء، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ایسی چیز کی کہ جب تم اسے کرو تو آپس میں محبت کرو۔ افشوا السلام بینکم، تم آپس میں سلام کو رواج دو، اس سے محبتیں تمہاری بڑھیں گی۔ دوسری جو روایت ہے حضرت ابو ہریرہ ہی کی اس حدیث کی، اس میں قسم کے ساتھ ہے والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا، وہی ابو معاویہ اور وکی کی حدیث کی طرح۔ اس میں لا تدخلون الجنۃ حتی تؤمنوا، یہ حدیث اپنے ظاہر پر محمول ہے۔ مفہوم یہی ہے کہ جنت میں اسی وقت داخل ہوگا آدمی جب اس کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اگر خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا تو جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لیکن حدیث پاک کا دوسرا جز ولا تؤمنوا حتی تحابوا، جب تک آپس میں محبت نہیں کرو گے تو مومن نہیں ہوگے۔ یہاں جو ایمان کی نفی ہے وہ نفس ایمان کی نہیں ہے بلکہ کمال کی نفی ہے کہ تم کامل مومن نہیں ہوگے جب تک آپس میں محبت نہیں کرو گے۔ افشوا السلام بینکم، اس میں ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے سلام کرنے کی ترغیب ہے، اسے رواج دینے کا حکم دیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ سلام سے ایک مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان سے محبت پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے سے خیر خواہی کے جذبات پروان چڑھتے ہیں، آپس کی قدورت دور ہوتی ہے، دوریاں بتدریج قربت میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اسلامی سلام ہی ایک مسلمان کو دوسری قوموں سے ممتاز کرتا ہے۔ باب بیان ان الدین النصیحہ، یہ باب ہے اس بات کے بیان میں کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت تمیم داری ہیں۔ ان تمیم الداری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحہ، قلنا لمن قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم۔ حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین خیر خواہی ہے۔ ہم نے عرض کیا کس کے لیے خیر خواہی ہے؟ فرمایا اللہ کے لیے اور اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، ائمہ مسلمین اور عام مسلمانوں کے لیے۔ حضرت تمیم داری کی یہ حدیث 3 سندوں سے امام طحاوی نے ذکر کی ہے۔ حضرت تمیم داری یہ پہلے نصرانی تھے۔ فن اسماء الرجال کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ 9 ہجری میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اجازت سے
قصص و حکایات بیان کیے، بڑے عبرت انگیز واقعات بیان کیے۔ سب سے پہلے مسجد نبوی میں انہوں نے ہی چراغ روشن کیے۔ یہ بہت عبادت گزار اللہ کے بندے تھے، ایک ہی رات میں پورا قرآن شریف ختم کر دیتے تھے۔ کبھی کبھی نماز تہجد میں ایک ہی آیت رات بھر پڑھتے رہتے، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی۔ یہ اپنے گھوڑے کو کھلانے کے لیے چارہ خود بناتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ جو مسلمان اپنے گھوڑے کے لیے چارہ تیار کرے اور اسے کھلائے تو اس کے ہر دانہ کے عوض میں اللہ اس کے لیے نیکیاں لکھتا ہے۔ یہ پہلے مدینہ شریف میں رہتے تھے، پھر حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد شام چلے گئے۔ یہ نہایت خوش وضع خوش پوش صحابی تھے۔ 40 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ بخاری مسلم اور سیاہ ستہ کی دوسری کتابوں میں آپ کی احادیث پائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد امام مسلم نے حضرت جریر کی روایت 3 سندوں سے ذکر کی ہے۔ حضرت جریر کہتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، میں نے بیعت کی سرکار سے نماز قائم کرنے پر، زکوٰۃ دینے پر اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر۔ دوسری سند سے جو ہے اس میں صرف اتنا بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی النصح لکل مسلم۔ تیسری روایت میں ہے بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہر بات سننے اور قبول کرنے پر۔ فلقننی فیما استطعت، تو جہاں تک مجھ سے ہو سکے حسب استطاعت مجھے تلقین کی آپ نے حکم بجا لانے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی۔ یہ تینوں روایتیں حضرت جریر سے مروی ہیں۔ حضرت جریر کی حدیث میں اور تمیم داری کی حدیث میں مفہوم ایک ہی ہے، خیر خواہی، الدین والنصیحہ۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قبیلہ بجیلہ سے تھا۔ یہ بہت خوبصورت صحابی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 40 دن پہلے آپ نے اسلام قبول کیا تھا، اس لیے بہت کم دنوں تک سرکار کی صحبت میں رہنے کا آپ کو موقع ملا۔ یہ اپنی قوم کے سردار تھے، اس لیے جب یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تو ان کی بہت عزت افزائی ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا کہ جب تمہارے پاس کسی قوم کا سردار آئے تو اس کی تعظیم کرو۔ ان کی خوبصورتی کی بنا پر حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے تھے کہ جریر اس امت کے یوسف ہیں۔ یمن میں ذوالحلیفہ ایک بہت بڑا بت کدہ تھا جسے عہد جاہلیت میں کعبہ ثانی سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ حضرت جریر نے اسلام قبول کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے 150 سواروں کے ایک دستے کے ساتھ اسے ڈھایا اور جلا کر خاک کر ڈالا۔ اسی طرح عہد فاروقی میں جب عراق میں امدادی کمک روانہ کی گئی تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم نے آپ کو قبیلہ بجیلہ کے دستے کا امیر بنایا۔ آپ نے عراق پہنچ کر حرہ کی جنگ میں حصہ لیا اور اپنی جرأت و ہمت اور جاں بازی کے جوہر دکھائے۔ حضرت جریر سے ان کے صاحبزادے عبداللہ منذر ابراہیم حدیثیں روایت کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ دوسرے محدثین نے بھی روایت کی۔ تقریباً 100 حدیثیں آپ سے مروی ہیں۔ بخاری مسلم وغیرہ میں آپ کی حدیثیں پائی جاتی ہیں۔ تقریباً 8 حدیثیں تو متفق علیہ ہیں۔ آپ نے کوفہ ہی میں سکونت اختیار کر لی تھی، لیکن جب حضرت علی کوفہ تشریف لے گئے تو آپ وہاں سے روانہ ہو گئے اور اسی جگہ قرقیسیہ چلے گئے اور 51 ہجری میں آپ کی وہیں وفات ہوئی۔ سیاہ ستہ میں آپ کی بھی احادیث ہے۔ حدیث کے مضمون میں ہے الدین والنصیحہ یا النصح لکل مسلم،
نصیحت یہ اس میں مصدر ہے، اخلاص، خیر و فلاح کی طرف بلانا، شر و فساد سے روکنا۔ امام ابو سلیمان خطابی فرماتے ہیں کہ نصیحت اور فلاح عربی میں یہ دو لفظ ایسے ہیں جو ہر قسم کی بھلائی کو جامع ہے، خواہ اس بھلائی کا تعلق دنیا سے ہو یا آخرت سے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نصیحت نصح الرجل ثوبہ سے ماخوذ ہے، یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی شخص اپنا کپڑا سلے تو جیسے کپڑا سلنے والا کپڑے کو سل کر اسے صحیح اور درست کر دیتا ہے، اسی طرح نصیحت کرنے والا نصیحت کر کے دوسرے کو راہ راست پر لے آتا ہے اور اس کے خلل کو دور کر دیتا ہے۔ حدیث شریف میں آئے دین اللہ کے لیے نصیحت، اللہ کی کتاب کے لیے نصیحت، اللہ کے رسول کے لیے نصیحت، ائمہ دین کے لیے، ائمہ کے لیے نصیحت، عامہ مومنین کے لیے نصیحت۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دین اللہ کے لیے نصیحت ہے یعنی دین اللہ کے لیے خیر خواہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ پر ایمان لے آئے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اور تمام صفات کمالیہ کو اس کے لیے ثابت کرے اور ہر قسم کے نقائص معائب سے اسے پاکیزہ سمجھے، اس کی عبادت کے لیے خود کو ہمیشہ مستعد رکھے اور اس کی نافرمانی سے بچتا رہے، کسی سے دوستی اور دشمنی اس کی رضا کے لیے رکھے، اس کا احسان مند اور شکر گزار رہے، اس کے ہر کام کو اخلاص کے ساتھ کرے۔ دین اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک کے لیے نصیحت ہے۔ دین کتاب اللہ یعنی قرآن پاک کے لیے کیسے نصیحت ہے؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اس پر ایمان اور یقین رکھے کہ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، اللہ ہی نے اسے نازل کیا ہے، کسی مخلوق کا کلام اس طرح نہیں ہو سکتا، نہ ہی کوئی اس طرح کا کلام بنا سکتا ہے۔ اس کی بڑائی کا دل میں خیال رکھے، اس کی تلاوت کرتا رہے، قرآن پاک میں اگر کوئی تحریف کرتا ہے تو دلائل سے اس کی تردید کرے، اگر کوئی اس پر اعتراض کرتا ہے تو اس کا جواب دے، اس کے تمام مضامین کی تصدیق کرے، قرآن کے احکام، اس کے علوم، اس کی مثالوں پر غور کرے اور سمجھنے کی کوشش کرے، اس کے عجائب و غرائب میں غور کرے، جو آیات محکم ہے اس پر عمل کرے، جو متشابہ ہیں اس پر ایمان لائے اور اس کی حقیقت کو اللہ کے سپرد کر دے۔ یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ اللہ کے رسول کے لیے دین نصیحت کیسے ہے؟ کہتے اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اس پر ایمان اور یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور جو کچھ آپ لے کے آئے ہیں اس پر وہ ایمان لائے، آپ کی اطاعت و فرما برداری کرے، جن چیزوں سے آپ نے منع کیا اس سے باز رہے، آپ کی تعظیم کرے، آپ کی سنت پر عمل کرے، اسے زندہ رکھے، آپ کی دعوت کو پھیلائے، آپ کے اہل بیت اور اصحاب سے محبت رکھے، آپ کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرے، جو لوگ شریعت یعنی قرآن و حدیث کے عالم ہوں ان کی تعظیم و توقیر کرے، آپ کے اخلاق و عادات کو اپنائے، آپ کی سیرت طیبہ کو اپنے لیے نمونہ عمل بنائے، آپ کی آل و اصحاب سے جو بغض و حسد رکھے اس سے خود کو الگ رکھے۔ یہ اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ دین ائمہ کے لیے نصیحت ہے۔ اگر ائمہ سے مراد حکام اور امراء ہیں، حکام ہے، تو دین کا ان کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ حق بات میں ان کی اعانت اور جائز امور میں ان کی اطاعت کرے، اور اگر وہ صراط مستقیم سے انحراف کریں تو انہیں نرمی اور ملائمت کے ساتھ سمجھایا جائے، ان کے خلاف بغاوت نہ کی جائے۔ ان کی خوشامد کر کے انہیں مغرور نہ بنایا جائے۔ اور اگر اس حدیث میں ائمہ سے مراد علماء ہیں تو ان کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ ان کی وہ باتیں جو قرآن و حدیث کے مطابق ہوں ان پر عمل کیا جائے، ان کی عزت افزائی کی جائے، ان کی احانت نہ کی جائے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ دین عام مسلمانوں کے لیے نصیحت ہے۔ دین عام مسلمانوں کے لیے نصیحت ہے، خیر خواہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی رہنمائی ان باتوں کی طرف کی جائے جس سے دنیا آخرت دونوں میں ان کا بھلا ہو۔ دین کی وہ باتیں جو وہ نہیں جانتے انہیں وہ باتیں بتائی جائیں،
زبان سے، ہاتھ سے ان کی مدد کی جائے، ان کے عیبوں کو چھپایا جائے، ان کو ضرر سے بچایا جائے، ان سے بغض و حسد نہ رکھا جائے، ان کے مال، عزت اور آبرو کی حفاظت کی جائے، خرید و فروخت میں ان کی بھلائی کو مد نظر رکھا جائے، ان کو اچھی بات کا حکم دیا جائے اور بری بات سے روکا جائے، ان کے دکھ سکھ، خوشی اور غمی میں شریک ہویا جائے، بوڑھوں کی عزت اور بچوں پر شفقت کیا جائے۔ یہ ہے اللہ کے لیے خیر خواہی، اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، ائمہ کے لیے، عام مومنین کے لیے کی دین نصیحت ہے، خیر خواہی ہے۔ یہ ہے خیر خواہی کا مطلب جو ہمارے اسلاف نے بیان کیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے فَلَقَّنَنِي فِيمَا اسْتَطَعْتُ۔ حضرت جریر فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے اس بات پر بیعت کی کہ میں آپ کی ہر بات سنجیدگی سے سنوں گا اور ان پر عمل کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا فِيمَا اسْتَطَعْتُ، یا یہ بھی ہو سکتا ہے فِيمَا اسْتَطَعْتَ، کہ یہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اپنی استطاعت کے مطابق۔ تو فِيمَا اسْتَطَعْتَ اگر پڑھیں گے تو یہ ہوگا کہ سرکار کا یہ ارشاد ہوگا کہ سرکار نے فرمایا کہ جریر تم اس بات پر بیعت کرو کہ تم عمل کرو گے، اور عمل کیسے کرو گے؟ جہاں تک ممکن ہو، استطاعت ہو۔ یوں نہ کہو مطلق کہ میں آپ کی ہر بات سنوں گا اور اس پہ عمل کروں گا، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دو کہ جہاں تک مجھے قدرت اور طاقت ہوگی، استطاعت ہوگی، میں آپ کی بات پر عمل کروں گا۔ یہ جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال شفقت کی بنیاد پر فرمایا، تاکہ اگر کوئی دشوار حکم ہو اور اس پر کما حق و عمل نہ ہو سکے تو بیعت میں خلل نہ پڑے، یہ کہا جا سکے کہ ہماری استطاعت سے باہر ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔